بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 35 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ عمرو عیار اصفہان میں اپنی بہن کے گھر چھپا ہوا تھا اور ادھر اس کے دشمن سارے شہر میں اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ عمرو کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ عمرو کا بھانجا ابو الفتح بڑا ذہین آدمی تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے ماموں کو بھی غچہ دیا، حتیٰ کہ ایک روز عمرو نے اپنی بہن سے کہا، آج ہم اپنے بھانجے کو باقاعدہ اپنی شاگردی میں لیتے ہیں، اس لیے 5 سیر مٹھائی منگواؤ۔ عمرو کی بہن سمینہ یہ سن کر بے حد خوش ہوئی۔ اسی وقت 5 سیر مٹھائی منگوا کر سامنے رکھی۔ عمرو نے تھوڑی سی مٹھائی خود کھائی، کچھ ابو الفتح کو کھلائی اور باقی محلے کے بچوں میں بانٹ دی۔ اس کے بعد ابو الفتح نے عمرو سے پوچھا، ماموں جان، یہ آپ نے دائیں ہاتھ میں کیا چیز لپیٹ رکھی ہے؟ بیٹا، اسے دستے مالی کہتے ہیں، عمرو نے بتایا۔ اس کے اندر داروئے بے ہوشی جمع رہتی ہے، اسی کی مدد سے جس کو چاہتا ہوں بے ہوش کر دیتا ہوں۔ ماموں جان، تھوڑی داروئے بے ہوشی مجھے بھی دے دیجئے، بھانجے نے خوشامد سے کہا۔ میں بھی کسی کو بے ہوش کر کے دیکھوں گا۔ عمرو نے پہلے تو دوا دینے میں کچھ پسو پیش کیا، مگر بعد میں بھانجے کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالتے پڑے۔ اس نے تھوڑی سی داروئے بے ہوشی ابو الفتح کو دیتے ہوئے کہا، اسے سنبھال کر رکھنا اور ناحق کسی کو مت ستانا۔ بہت دن تک گھر میں پڑے پڑے عمرو کی طبیعت اکتا گئی اور باہر نکلنے کا ارادہ کرنے لگا، لیکن جب بھی اپنی بہن سے جانے کی اجازت لیتا وہ ناراض ہو کر کہتی، بھیا تمہاری تو عقل ماری گئی ہے، چپے چپے پر دشمن لگے ہوئے ہیں، تمہاری تکا بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیں گے، آرام سے گھر میں بیٹھے رہو اور باہر جانے کا خیال دل سے نکال دو، جب شہر والے تمہیں بھول جائیں گے تب چلے جانا۔ عمرو مجبور ہو کر اس کی بات مان لیتا، لیکن ایک دن اس سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ آدھی رات کے وقت بستر سے اٹھا اور چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس وقت شہر میں سناٹا تھا، آوارہ کتوں اور پہرے داروں کے سوا ہر شے سوئی ہوئی تھی۔ عمرو گھومتا پھرتا ایک عالی شان باغ کے نزدیک پہنچا۔ وہاں بے شمار کافوری شمع روشن تھیں اور رات کے وقت بھی دن کا سا سما تھا۔ ان گنت آدمی باغ کے دروازے پر ہجوم کیے ہوئے تھے، مگر کوی ہیکل حبشی پہرے دار کسی کو اندر گھسنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ باغ کے اندر ایک خوبصورت عمارت سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی اور اس میں سے کسی عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس آواز پر لوگ جھوم رہے تھے۔ عمرو نے ایک آدمی سے پوچھا، کیوں بھائی، اس عمارت میں کون رہتا ہے؟ اس آدمی نے اوپر سے نیچے تک عمرو کو دیکھا، پھر کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے اس شہر میں نئے نئے آئے ہو۔ اس میں سعودہ رہتی ہے، موسیقی کے فن میں روئے زمین پر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دور دور سے بڑے بڑے امیر، رئیس اور شہزادے اس کا گانا سننے آتے ہیں، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہیں لیتی۔ یہ لوگ اس کے دروازے پر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، جب اس کا جی چاہتا ہے گانا سناتی ہے اور دولت مندوں سے منہ مانگی رقم وصول کرتی ہے۔ کبھی کبھی شطرنج بھی کھیلتی ہے اور جو شخص بازی ہار جائے اس کی تمام دولت بھی جیت لیتی ہے۔ اس طرح سودا نے ہزاروں کو مفلس اور کنگال کر دیا ہے۔ عمرو یہ باتیں سن کر حیران ہوا، پھر ایک جانب ہٹ کر ایک شہزادے کا بھیس بھرا اور دروازے پر آن کر پہرے داروں سے کہا، جاؤ سعودہ کو خبر کرو کہ ایران سے ایک شہزادہ آیا ہے اور گانا سننا چاہتا ہے، منہ مانگا معاوضہ ادا کرے گا۔ پہرے داروں نے فوراً سعودہ کو خبر کی۔ اس نے کہا کہ شہزادے کو عزت کے ساتھ لے آؤ۔ عمرو عیار اس تدبیر سے محل میں پہنچا۔ سعودہ کو دیکھا تو خدا کی قدرت پر اش اش کرنے لگا۔ ایسی حسین عورت آج تک اس کی نظر سے نہ گزری تھی۔ وہ کم خواب کا لباس پہنے ایک عالی شان تخت پر بیٹھی تھی، سر پر سنہری تاج تھا۔ لباس اور تاج میں ایسے قیمتی لال اور یاقوت جڑے تھے کہ جن کی مثال بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں بھی نہ تھی۔ تخت کے ارد گرد شاہانہ فرش بچھا تھا اور جا بجا جواہر نگار مسندیں لگی تھیں، جن کے اوپر زربفت کے پردے جھل مل کر رہے تھے۔ شیشے اور بلور کے نہایت قیمتی برتن آبنوس کی میزوں پر دھرے تھے اور ان برتنوں میں لذیذ اور خوشبودار کھانے قرینے سے لگے تھے۔ سعودہ نے مسکرا کر عمرو کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید، آئیے تشریف رکھیے۔ عمرو سلام کر کے ایک مسند پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بہت دنوں سے آپ کے گانے کی تعریف سنتا تھا۔
آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو ہی گیا، کچھ سنائیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے کبوتر کے انڈے کے برابر یاقوت نکالا اور سودا کے سامنے رکھ دیا۔ سودا نے یاقوت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ ایرانی شہزادہ تو واقعی بڑی دولت لے کر آیا ہے، نہ جانے اس یاقوت جیسے کتنے اور جواہرات اس کے پاس ہوں گے۔ کوئی تدبیر ایسی کروں کہ سب ہتھیا لوں۔ اس نے کہا، ابھی تو آپ آئے ہیں، چند دن یہاں آرام کیجئے گا، گانا بھی سن لیجئے گا۔ اس وقت میرا دل شطرنج کھیلنے کو چاہتا ہے، کہیے تو بساط بچھواؤں؟ ہاں ہاں ضرور، امرو نے کہا۔ سودا نے تالی بجائی۔ اسی لمحے ایک حبشی غلام نے شطرنج کی بساط لا کر بچھائی۔ سودا نے ہاتھی دانت کے مہرے سجائے اور کھیل شروع ہو گیا۔ سودا جان بوجھ کر پہلی بازی ہار گئی اور کہنے لگی، اے شہزادے، تم شطرنج اچھی کھیلتے ہو، لیکن یوں خالی کھیلنے کا کیا مزہ؟ امرو نے کہا، میرے پاس اس وقت کوئی 100 یاقوت ہیں، اگر میں 10 بازیاں ہار گیا تو سب یاقوت تمہارے۔ سودا یہ سن کر دل میں بے حد خوش ہوئی اور سوچنے لگی، یہ ایرانی شہزادہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہے۔ اسی وقت شطرنج کی دوسری بازی جمائی۔ امرو یہ بازی جان بوجھ کر ہار گیا۔ اس کے بعد وہ یکے بعد دیگرے 8 بازیاں ہارا۔ سودا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے دل میں کہا، آخری بازی بھی جیت لینا کیا مشکل ہے، اس کے بعد 100 یاقوت میری ملکیت ہوں گے۔ ادھر امرو بھی دل ہی دل میں حساب لگا رہا تھا کہ اگر آخری بازی میں سودا اپنا تمام مال و اسباب داؤ پر لگا دے تو مزہ آ جائے۔ اس نے سودا سے کہا، یہ 10ویں اور آخری بازی ہے، اگر میں ہار گیا تو 100 یاقوت تمہیں دے دوں گا، لیکن تم ہار گئی تو مجھے کیا ملے گا؟ اے شہزادے، جو آپ فرمائیں گے میں پیش کروں گی۔ سودا نے جواب دیا، بہت بہتر، تب میری شرط یہ ہے کہ اگر آپ 10ویں بازی ہار گئیں تو آپ کا یہ محل، تمام غلام، باندیاں، محل کا سارا سامان اور آپ کا تمام زر و جواہر میرے قبضے میں آ جائیں گے۔ بولیے، یہ شرط منظور ہے؟ سودا تو اپنی جیت کی خوشی میں ایسی مست تھی کہ اس نے پوری طرح یہ شرط سنی بھی نہیں اور اقرار کر لیا کہ ہاں، ہار جانے کی صورت میں یہ سب چیزیں شہزادے کی سمجھی جائیں گی۔ 10ویں بازی شروع ہوئی تو سودا نے شروع ہی میں ایسی چالیں چلیں کہ امرو پریشان ہوا۔ اس نے توجہ سے کھیلنے کی کوشش کی، مگر بازی تو خود بخود سودا کے حق میں جا رہی تھی اور امرو کا ہار جانا یقینی ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر امرو کی سٹی گم ہو گئی۔ سوچنے لگا، اب کیا کروں؟ اگر سودا ایسی ہی ہوشیاری سے کھیلتی رہی تو وہ بازی جیت جائے گی۔ اچانک دماغ میں ایک تدبیر آئی۔ اس وقت ہوا کچھ تیز چل رہی تھی۔ امرو نے ایسی چالاکی سے پھونک ماری کہ شطرنج کے نزدیک رکھی ہوئی شمع گل ہو گئی۔ سودا نے اپنے غلام کو آواز دی اور کہا، جلدی سے دوسری شمع لاؤ۔ جتنی دیر میں غلام دوسری شمع لے کر آیا، اتنی دیر میں امرو نے مہروں کی ترتیب بدل ڈالی۔ سودا کو پتہ بھی نہ چلا کہ امرو نے کیا چالاکی کی ہے۔ کھیل شروع ہوا تو سودا بازی ہار گئی۔ اب تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا اور غم کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ امرو نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے، تب ہوش میں آئی اور رو رو کر کہنے لگی، اے شہزادے، تم دنیا میں پہلے آدمی ہو جس نے مجھے ہرایا ہے۔ اب یہ محل اور اس کی تمام چیزوں کے مالک تم ہو۔ میں یہاں سے فقیرنی بن کے نکل جاتی ہوں۔ یہ سن کر امرو نے کہکا لگایا اور کہا، اے سودا، میں ایران کا شہزادہ ہوں، اس جیسے بہت سے محل میرے پاس ہیں، اور دولت کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں۔ تمہارا محل اور اس کا سامان لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ سب چیزیں تمہیں واپس دیتا ہوں۔ اب خوش ہو جاؤ اور مجھے گانا سناؤ۔ سودا یہ بات سن کر امرو کا منہ تکنے لگی، پھر خوش ہو کر بولی، اے شہزادے، آفرین ہے تیری سخاوت و ہمت پر، تو نے آج مجھے خرید لیا۔ یہ کہہ کر غلاموں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے طاؤس و رباب لا کر سامنے رکھے اور سودا نے اپنی سریلی آواز میں گانا شروع کیا۔ جب گا چکی تو امرو نے بڑی تعریف کی، پھر کہنے لگا، ناگوار نہ ہو تو میں بھی کچھ آپ کو سناؤں؟ اے شہزادے، ضرور سناؤ، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے ظاہری طور پر تو یہ بات کہی، مگر دل میں ہنستی تھی کہ مجھ سے اچھا گانے والا اس دنیا کے پردے پر کون ہے۔ لیکن جب امرو نے لہن داؤدی میں گانا شروع کیا تو محل کے در و دیوار وجد میں آ گئے، درخت جھومنے لگے اور گھونسلوں میں بسیرا کرنے والے پرندے بھی بےتاب ہو کر باہر نکل کر فضا میں چکر کاٹنے لگے۔ سودا اور اس کے لونڈی غلاموں کا یہ حال تھا کہ فرش پر لوٹتے تھے۔ امرو نے گانا ختم کیا تو سودا اس کے قدموں پر گر پڑی اور بولی، قسم ہے مجھ کو پیدا کرنے والے کی کہ ایسا گانا میں نے آج تک نہ سنا تھا۔ میں نے خواجہ امرو عیار کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت اچھا گانا گاتے ہیں،
مگر اے شہزادے، مجھے یقین ہے کہ خواجہ عمرو تجھ سے اچھا نہ گاتے ہوں گے۔ عمرو نے سر جھکایا اور کہنے لگا، میں خواجہ عمرو کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہوں، ان سے اچھا کیا گاؤں گا؟ سعودہ چند لمحے تک عمرو کو غور سے دیکھتی رہی، پھر یک لخت اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، اے شہزادے، سچ سچ بتا، کیا تو عمرو عیار نہیں ہے؟ عمرو بے اختیار ہنس پڑا اور کہا، میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، بے شک میں عمرو ہوں۔ یہ کہہ کر سعودہ کو اپنی اصلی صورت دکھائی۔ اس نے عمرو کے ہاتھ چومے اور کہنے لگی، تجھ جیسا با کمال دنیا میں نہ ہوگا، خدا کے لیے میری مدد کر۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں بہت پریشان ہوں، ان میں سے ایک گلباد عراقی، دوسرا مندیل اصفہانی اور تیسرا گرد عراقی ہے۔ اے سعودہ، گھبرا مت، خدا نے چاہا تو یہ لوگ تیرا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے۔ عمرو نے کہا، اب میں سوتا ہوں، صبح کوئی تدبیر کروں گا۔ سعودہ نے ایک سجے سجائے کمرے میں عمرو کو آرام دہ بستر پر سلا دیا اور خود اپنے کمرے میں جا کر سو رہی۔ لونڈیوں نے کافوری شمیں گل کر دیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ادھر عمرو بے خبر سو رہا تھا اور ادھر گلباد عراقی کا ایک شاگرد سعودہ کے محل میں داخل ہوا۔ گلباد کو کسی نے خبر دی تھی کہ ایک ایرانی شہزادہ سعودہ کے محل میں آیا ہے۔ وہ یہ خبر سن کر بڑا حیران ہوا۔ اس نے دل میں کہا، ایران کا شہنشاہ نوشیرواں اور وزیر اعظم بختک یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ کون سا ایرانی شہزادہ ہے جو اصفہان میں آیا ہے؟ یکایک اسے خیال آیا کہ کہیں یہ عمرو عیار نہ ہو، چنانچہ اس نے فوراً اپنے ایک شاگرد کو سعودہ کے محل میں بھیجا تاکہ اس شہزادے کا اتا پتہ معلوم کرے۔ گلباد کا شاگرد بڑا چالاک تھا۔ اس نے ایک غلام کو اشرفیوں کا توڑا رشوت میں دے کر یہ معلوم کر لیا کہ ایرانی شہزادہ کس کمرے میں سو رہا ہے۔ جب وہ اس کمرے میں گیا اور شہزادے کی شکل غور سے دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ عمرو عیار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً جیب سے ایک شیشی نکالی اور عمرو کے ناک کے قریب رکھی۔ اس میں ایسی بو تھی کہ ناک میں جاتے ہی عمرو بے ہوش ہو گیا۔ گلباد کے شاگرد نے عمرو کے ہاتھ پیر رسی سے باندھے اور وہاں سے بھاگا تاکہ اپنے استاد کو اس کارنامے کی خبر پہنچائے۔ ادھر عمرو کے بھانجے ابو الفتح کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ ماموں جان اپنے بستر پر نہیں ہیں۔ وہ حیران ہوا کہ آدھی رات کو ماموں جان کہاں غائب ہو گئے۔ اس نے گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا مگر پتہ نہ چلا۔ تب ابو الفتح کو فکر ہوئی۔ اس نے کپڑے پہنے اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ گھومتے گھومتے جب سعودہ کے محل کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ گلباد عراقی کا ایک شاگرد دوڑتا ہوا محل میں سے نکلا ہے۔ ابو الفتح نے اسے روک کر پوچھا، کیوں جناب، خیر تو ہے؟ آپ اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں؟ میاں لڑکے، میرا راستہ نہ روکو، میں نے عمرو عیار کو آج پکڑ لیا ہے، اب اپنے استاد کو بتانے جاتا ہوں۔ یہ سن کر ابو الفتح کے ہوش اڑ گئے۔ جب گلباد کا شاگرد نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ابو الفتح نے باغ کی دیوار پر کمند پھینکی اور اوپر چڑھ کر اندر کود گیا۔ پہرے داروں اور غلاموں کی نگاہوں سے بچتا بچاتا آخرکار اس کمرے میں جا نکلا جس میں عمرو عیار بندھا پڑا تھا۔ ابو الفتح نے اسے ہلا جلا کر بیدار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تب احساس ہوا کہ ماموں جان بے ہوش پڑے ہیں۔ ابو الفتح کی سمجھ میں اور کوئی تدبیر نہ آئی تو جھٹ ایک تکیے میں سے تھوڑی سی روئی نکال کر بتی بنائی اور عمرو کی ناک میں دی۔ اسی وقت عمرو نے چھینک ماری اور آنکھیں کھول دی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ابو الفتح سامنے کھڑا ہنس رہا ہے۔ عمرو نے سمجھا کہ اس نے مجھ کو شرارت سے باندھا ہے۔ ناراض ہو کر کہنے لگا، اے شریر بھانجے، تجھے اپنے ماموں کے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ جلد میرے ہاتھ پاؤں کھول ورنہ ایسی مرمت کروں گا کہ ساری زندگی یاد کرے گا۔ ابو الفتح نے کہا، ماموں جان، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، بھلا مجھے کیا ضرورت تھی کہ ایسی بے ادبی کرتا؟ یہ سب کیا دھرا گلباد کے عراقی کے ایک شاگرد کا ہے۔ اب وہ اپنے استاد کو خبر کرنے گیا ہے، میں تو خود آپ کی تلاش میں تھا۔ اب تو عمرو سخت گھبرایا، گڑ گڑا کر کہنے لگا، پیارے بیٹے، ذرا جلدی سے یہ رسیاں کھولو، آج تم نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کا بدلہ میں کبھی نہیں دے سکتا۔ ابو الفتح نے عمرو کو آزاد کروایا۔ اتنے میں ایک کنیز ادھر سے گزری۔ عمرو نے جھٹ اسے پکڑ کر دوائے بے ہوشی سنگھائی، پھر اس کا حلیہ اپنے ہی جیسا بنا کر رسیوں سے باندھا اور مسحری پر ڈال دیا۔ اس کے منہ میں کپڑا بھی ٹھونس دیا تاکہ چلا بھی نہ سکے۔ اس کے بعد دونوں ماموں بھانجے ایک بڑے پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد محل میں غل مچا، روشنی ہوئی اور پھر گلباد اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں آیا۔ وہ نقلی عمرو کو رسیوں میں جکڑا دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ حکم دیا کہ جلد سعودہ کو یہاں لے کر آؤ۔ اس کے شاگرد گئے اور سعودہ کو لے آئے۔ اب جو اس نے عمرو کو اس حال میں دیکھا تو رونے لگی اور گلباد سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ عمرو عیار کو قتل نہ کرو گے تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔
گلباد یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا، اے سودا، افسوس کہ تو بھی عمرو کے ساتھ قتل ہوگی۔ کیا جانتی نہیں کہ عمرو سرکاری مجرم ہے؟ بادشاہ نے اس کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا ہے۔ اب دیکھ کہ تیرے سامنے ہی اسے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ یہ کہہ کر گلباد نے اپنی تلوار نیام سے کھینچی، پھر نکلی عمرو کو ہوش میں لایا۔ بیچاری کنیز نے گلباد کو ہاتھ میں تلوار لیے دیکھا تو خوف سے کانپنے لگی اور زنانہ آواز میں چلا اٹھی، میں نے کیا قصور کیا ہے جو مجھے مارنے کے در پہ ہو؟ چپ، زنانہ آواز نکال کر مجھے بے وقوف بناتا ہے، لیکن یاد رکھ تیری ساری عیاری دھری رہ جائے گی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خدا کے لیے مجھے بچاؤ، گلباد مجھے مارے ڈالتا ہے، کنیز نے سودا سے فریاد کی۔ اب سودا بھی سمجھی کہ عمرو نے عیاری کا کمال دکھایا ہے، اس کنیز کو اپنی صورت بنا کر نکل گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بد نصیب عمرو کے دھوکے میں جان سے جائے۔ یہ سوچ کر گلباد سے کہنے لگی، لعنت ہو تم پر اور تمہاری سمجھ بوجھ پر، میری ایک معمولی کنیز پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور سمجھ رہے ہو کہ یہ عمرو عیار ہے۔ اب تو گلباد عراقی شرمندہ ہوا، تاہم شبہ مٹانے کے لیے آگے بڑھ کر کنیز کو غور سے دیکھا بھالا، پھر اپنے شاگرد پر غصہ اتارنے لگا۔ ابے گدھے، تو نے مجھے ناحق پریشان کیا، یہ عمرو عیار کہاں ہے؟ شاگرد کیا جواب دیتا، گردن جھکا کر خاموش کھڑا رہا۔ اب سودا بھی شیر ہو گئی، جھلا کر کہنے لگی، تم حد سے بڑھتے جاتے ہو، میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کروں گی۔ تمہیں بغیر اجازت میرے محل میں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ گلباد کو اور کچھ نہ سوجا تو بے اختیار اپنے شاگرد کو پیٹنے لگا اور سودا سے معافی مانگ کر بولا، آئندہ ایسی گستاخی نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا اور محل سے باہر نکل گیا۔ گلباد کے جانے کے بعد عمرو عیار اور اس کا بھانجا پردے کے پیچھے سے کہے مارتے ہوئے نکلے۔ سودا انہیں دیکھ کر حیران ہوئی۔ پھر عمرو نے کنیز کا حلیہ تبدیل کیا اور وہ بیچاری اپنی اصلی صورت پر آ گئی۔ عمرو وہاں سے رخصت ہو کر اپنی بہن کے گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز عمرو نے مالن کا بہروپ بھرا اور سودا کے محل میں جا پہنچا۔ اتفاق سے محلیل شہزادہ ہرمز اور بختک بھی آئے ہوئے تھے اور ایک چبوترے پر بیٹھے تفریح کر رہے تھے۔ یکایک گلباد نے دیکھا کہ ایک مالن پھولوں سے بھری ٹوکری سر پر دھرے مٹکتی ہوئی آ رہی ہے۔ گلباد کو شک ہوا کہ عمرو عیار نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی مالن کو آواز دی، او مالن، ادھر آ، کہاں جاتی ہے؟ گلباد کی آواز سن کر مالن رک گئی اور وہیں سے پکار کر کہنے لگی، خدا کی شان، اب تم بھی ہمیں یوں ٹوکنے لگے؟ زیادہ باتیں نہ بنا اور یہاں آ کر اپنی ٹوکری ہمیں دکھا۔ گلباد نے کہا اور چبوترے سے اتر کر مالن کی طرف بڑھا۔ ادھر عمرو بھی سمجھ گیا کہ گلباد نے پہچان لیا ہے، وہ الٹے پیروں بھاگا۔ گلباد نے غل مچایا، لینا پکڑنا جانے نہ پائے، یہ عمرو عیار ہے۔ گلباد کی چیخ پکار سنتے ہی ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ اس کے شاگرد اور عیار مالن کو پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن مالن ان کے ہاتھ کیسے آتی؟ وہ سارے محل میں انہیں نچاتی پھر رہی تھی۔ آخر اس نے ٹوکری میں سے پھول نکال کر گلباد کے شاگردوں اور عیاروں پر پھینکنے شروع کیے۔ ان پھولوں میں یہ اثر تھا کہ جس کے منہ پر لگتا وہی بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ گلباد، محلیل، بختک اور شہزادہ ہرمز سب بے ہوش ہو گئے۔ آخر میں گلباد کا ایک شاگرد باقی بچا، اس کا نام مہتر شان تھا۔ مالن نے کئی مرتبہ اس پر پھول پھینکا مگر وہ ہر مرتبہ بچ جاتا۔ آخر اس نے ایک جگہ عمرو کو روک ہی لیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ عمرو نے اڑنگے پر لا کر ایسی پٹخنی دی کہ مہتر شان چاروں شانے چت پڑا نظر آیا۔ عمرو نے جھٹ دوائے بے ہوشی اس کے ناک میں رکھی۔ مہتر شان بے خبر ہوا۔ عمرو نے اس کے کپڑے اتارے اور ایک گڑھے میں پھینک دیا، پھر خود اس کے کپڑے پہنے، اپنی شکل اس کی سی بنائی اور سودا کے باغ میں آیا۔ اس اثنا میں گلباد، بختک، محلیل اور ہرمز وغیرہ سب ہوش میں آ چکے تھے۔ انہوں نے مہتر شان سے پوچھا کہ عمرو کہاں گیا؟ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولا، کیا بتاؤں کہاں گیا؟ وہ آدمی نہیں چھلاوا ہے، اسے پکڑنا خالہ جی کا گھر نہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اے مہتر شان، میں تمہارے ہاتھ نہ آؤں گا، ایک بات سن اور جا کر اپنے آقا گلباد سے کہہ دے۔ پھر اس نے ایسی بات کہی کہ میرا خون کھول گیا۔ جلدی بتاؤ، اس نے کیا بات کہی تھی؟ گلباد نے پوچھا۔ جناب، وہ بات آپ کے کان میں کہوں گا، مہتر شان نے کہا۔ تب گلباد اس کے قریب اپنا کان لے کر آیا۔ اسی وقت چٹاخ کی سی آواز سب نے سنی اور دیکھا کہ مہتر شان نے ایک تماچا اس زور کا گلباد کے گال پر مارا کہ 5 انگلیوں کا نشان ابھر آیا۔ پھر وہ اچھل کر دور جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے گلباد، میں عمرو ہوں، ہمت ہے تو آ اور مجھے پکڑ لے۔
बेचारा गुलेबाद हक्का बक्का अपनी जगह खड़ा रहा। किसी की जुर्रत ना हुई कि उमरू पर हाथ डाले। फिर वो हंसता और अकड़ता हुआ वहां से चला। इतने में बख्तक ने गुलबाद से कहा, लानत है तुम्हारी अय्यारी पर, उमरू तमाचा मारकर किस सफाई से निकला जाता है। ये ताना सुनकर गुलेबाद को होश आया। वो उमरू के पीछे गया। उमरू भी गाफिल न था। उसने झट जेब से एक फूल निकालकर गुलेबाद के मुंह पर मारा। वो उसी वक्त बेहोश हुआ। उमरू ने इलियास अलैहिस्सलाम के जाल में गुलेबाद को बांधा और उसके कांधे पर उठाकर पुकारा, गुलेबाद के शागिर्दों, मैं तुम्हारे उस्ताद को बांध कर लिए जाता हूँ, हिम्मत है तो मुझे रोको। लेकिन किसी को आगे आने का हौसला न हुआ। ताहम गुलेबाद का भाई कुलबाद उमरू के पीछे भागा। उमरू इतनी तेज दौड़ा कि कुलबाद बहुत पीछे रह गया। राह में देखा कि एक नौजवान धोबी गधे पर कपड़ों की लादी रखे हुए चला जाता है। उमरू उस धोबी के करीब आया और अपना हाथ धोबी के मुंह पर फेरा। वो फौरन बेहोश हो गिरा। उमरू ने धोबी को उठाकर एक तरफ दीवार की आड़ में डाल दिया और खुद उसकी सूरत बना ली। फिर गधे पर से लादी उतार कर नीचे गुलबाद को रखा और ऊपर कपड़ों की लादी रख कर गधे को टक टक हंकाता हुआ दरिया पर आया। गुलबाद को एक जानिब रखा, उस पर कुछ कपड़े फैला दिए और आप लंगोट कसकर छू छू कपड़े धोने लगा। इतने में गुलबाद का भाई कुलबाद उमरू की तलाश में दरिया के किनारे आया और सब धोबियों से पूछने लगा कि इधर से कोई शख्स कंधे पर गठड़ी उठाए गुजरा है। उस पर उमरू कहने लगा, हाँ हाँ मैंने देखा है, वो शख्स मशरिक की तरफ गया है। कुलबाज ने उमरू की जानिब देखा और उसे कुछ शुबा सा हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नज़दीक आया और कहने लगा, ये तू किसके कपड़े धोता है, ज़रा दिखा तो सही। उमरू ने तेवरियां चढ़ाकर कहा, आप कौन होते हैं पूछने वाले? जानते नहीं कि मैं सौदा का धोबी हूँ और इस लादी में सब कपड़े सौदा के हैं। ये सुनकर गुलबाद को तैश आया और मुंह में झाग लाकर बोला, क्या बकता है, कैसी सौदा और कहाँ के कपड़े, जल्द ये लादी खोल। बहुत अच्छा, नतीजे के जिम्मेदार आप होंगे, आप आकर खुद लादी खोलिए और देख लीजिए। ये कहकर उमरू लादी उठाकर एक गोशे में ले गया। गुलबाद भी साए की तरह उसके साथ था। उसने गिरा खोली तो देखा कि उसका भाई गुलबाद बेहोश पड़ा है। तब गुलबाद ने लाल पीली निगाहों से उमरू को देखा और कमर से खंजर निकालकर ललकारा, अब देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। ये कहकर उमरू की तरफ झिपटा। उमरू भी गाफिल न था। गुलबाद के ऐसे लाज जमाई के लुढ़खनियां खाता हुआ कई गज दूर रेत पर औंधे मुंह गिरा। तब उमरू वहां से रफू चक्कर हुआ और जाते जाते गुलबाद से कह गया, इस वक्त तो छोड़े देता हूं, आइंदा मेरा पीछा किया तो टेंटवा दबा दूंगा। गुलबाद ने बड़ी मुश्किल से गुलबाद को होशियार किया और कहने लगा, भाईजान, खुदा के वास्ते उमरू अय्यार का ख्याल छोड़ दीजिए। आज उसने हमारी जान बख्शी की, वरना वो चाहता तो हम दोनों को ठिकाने लगा सकता था। भाई की ये बात सुनकर गुलबाद सख्त नाराज हुआ और बोला, बको मत, उमरू की क्या मजाल कि हमें कुछ नुकसान पहुंचाए। वो मुझसे बड़ा अय्यार नहीं है, जरा देखते जाओ मैं उसकी कैसी दुर्गत बनाता हूं। मंदील अस्फहानी को जब गुलबाद और उसके भाई कुलबाद के उमरू के हाथों पिटने की खबरें मिली तो वो सख्त नाराज हुआ और गुलबाद से कहने लगा, तू वाकई बड़ा बेहया है, बार बार उमरू से जूते खाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं छोड़ता। गुलबाद इराकी ने मूंछों पर ताव देते हुए जवाब दिया, हजूरे वाला, आप परेशान ना हो, बेशक उमरू भी अय्यार है, लेकिन आपके इस गुलाम ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अगर उमरू की 10 अय्यारियां कामयाब होंगी तो क्या मेरी एक अय्यारी भी काम न दिखाएगी? मैं उसे गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। बख्तक नामुराद भी इन दोनों की ये बहस सुन रहा था। हंसकर गुलबाद से कहने लगा, मियाँ गुलबाद, एक बात हम बताते हैं, उमरू को पकड़ना है तो सौदा और उसके महल पर कड़ी नजर रखो, वो वहीं पकड़ा जा सकता है। मंदील ने भी उस बात की तायीद की। तब गुलबाद ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि सौदा के महल में आने जाने वालों की निगरानी करें और जूं ही उन्हें किसी शख्स पर उमरू अय्यार का शक गुजरे फौरन मुझे इत्तला दें। ये कहकर गुलबाद आराम करने अपने घर गया। पहर रात गए उसका शागिर्द इराकी हाँपता कांपता आया और कहने लगा, जल्द चलिए, उमरू अय्यार सौदा के महल में मौजूद है। बख्तक ने भी ये हिदायत की थी कि जब उमरू के आने की खबर मिले तो मुझे भी रास्ते में से ले लिया जाए। चुनाचे गुलबाद और गिरद इराकी उसी वक्त बख्तक के घर गए, उसे जगा कर सवार किया और सौदा के महल की जानिब चल दिए। उधर सौदा ने अपनी एक कनीज को महल की जनूब खिड़की में बिठा रखा था कि जूं ही खतरा दिखाई दे फौरन इत्तला करे। उस कनीज ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी और दूर से देख लिया कि बख्तक, गुलबाद और गिरद इराकी आए हैं। उसने दौड़कर सौदा को खबर की। वो उस वक्त उमरू अय्यार का गाना सुन रही थी।
یہ خبر سن کر وحشت زدہ ہوئی اور عمرو سے کہا، اے عمرو جلدی سے کہیں چھپ جا ورنہ برا ہوگا۔ عمرو ہنسا اور کہنے لگا، گھبراؤ مت، اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھی رہو، دیکھ میں کیا تماشا دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک گوشے میں گیا اور اپنی صورت ایک کنیز کی سی بنا کر واپس آیا۔ سودا اسے بالکل نہ پہچان سکی، سمجھی کہ میری کوئی کنیز ہے۔ اتنے میں گلباد، بختک اور گرد عراقی اس کمرے میں داخل ہوئے۔ سودا نے اٹھ کر تعظیم دی اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ نوشیروان کے وزیر اعظم تشریف لائے، فرمائیے کیا خدمت کروں۔ بختک نے تو سودا کو باتوں میں لگایا اور گلباد و گرد عراقی نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنا بھالنا شروع کیا کہ عمرو کہاں ہے۔ اسی طرح صبح کے آثار نمودار ہو گئے، مگر عمرو کا کہیں سراغ نہ ملا۔ ناشتے کے بعد بختک تو حقہ پینے لگا اور گرد عراقی نے سودا سے کہا، ذرا کسی حجام کو تو بلوائیے، آ کر میرا خط بنا دے۔ عمرو جو کنیز کے بھیس میں قریب ہی با ادب کھڑا تھا، یہ سن کر ایک کونے میں گیا اور اپنے آپ کو ایک بوڑھے حجام میں تبدیل کر کے محل کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ اتنے میں سودا کا ایک غلام حجام کو بلانے کے ارادے سے دروازے پر آیا، دیکھا کہ ایک حجام پہلے ہی سے موجود ہے، اسی کو ساتھ لے گیا اور گرد عراقی کے سامنے پہنچا دیا۔ گرد عراقی نے سر سے پیر تک حجام کا جائزہ لیا، پھر تیوری پر بل ڈال کر بولا، او بڈھے تو کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے پہلے تجھے اس شہر میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضور کا اقبال بلند ہو، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، روزگار کی تلاش میں ادھر آیا ہوں، کچھ غریب پروری فرمائیے۔ اس نے ایسی لچھے دار باتیں بنائیں کہ گرد عراقی خوشی خوشی حجامت بنوانے بیٹھ گیا۔ عمرو دل میں کہہ رہا تھا، دیکھتا جا کیسی حجامت بناتا ہوں، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ حجام نے چاندی کی کٹوری میں پانی بھرا، پھر اس طرح تیز کیا، اس کے بعد گرد عراقی کی داڑھی مونچھوں پر خوب پانی لگایا اور اس طرح سے خط بنانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد گرد عراقی کے ہاتھ میں شیشہ تھما دیا اور کہا، دیکھیے حضور کیسا عمدہ خط بنایا ہے۔ گرد عراقی کے آئینہ دیکھنے سے پہلے بختک اور گلباد کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ بے اختیار کہے لگا کر ہنس پڑے اور بولے، واہ بڑے میاں واہ، کیا خط بنایا ہے، تم تو اپنے فن کے بادشاہ ہو بادشاہ۔ گرد عراقی نے گھبرا کر آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو عجیب حلیہ نظر آیا۔ دائیں طرف کی ایک مونچھ اور بائیں جانب کی آدھی داڑھی حجام نے صفا چٹ کر دی تھی۔ گرد عراقی نے طیش میں آ کر حجام سے کہا، او بڈھے تیرا ستیہ ناس ہو، یہ کیسی حجامت بنائی ہے؟ سرکار میں تو اسی طرح کام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک چانٹا اس زور کا گرد عراقی کے منہ پر رسید کیا کہ اس کی گردن چرخی کی طرح گھوم گئی۔ پھر اس نے ایک زبردست نعرہ لگایا، جو جانتا ہے وہ جانے اور جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ میرا نام عمرو ہے اور میں عیاروں کا بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر گرد عراقی عمرو کو پکڑنے کے لیے اٹھا۔ عمرو نے فوراً کھڑکی کے پاس جا کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ گرد عراقی بھی اس کے پیچھے کود گیا، مگر 2 منزلے سے گر کر دونوں ہاتھ اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ عمرو کو پکڑنے کے لالچ میں یہ خیال ہی نہ رہا کہ یہ کھڑکی دوسری منزل کی ہے۔ عمرو تو صاف نکل گیا، مگر گرد عراقی خون میں لت پت بری طرح چلا رہا تھا۔ آخر چند غلاموں نے اسے اٹھایا اور شفا خانے لے گئے۔ ادھر گلباد بھی غافل نہ تھا، وہ عمرو کے تعاقب میں چلا اور چلتے چلتے ایک لکو دک صحرا میں جا نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے نیچے ایک جوگی دھونی جلائے بیٹھا ہے۔ گلباد نے سوچا، اس کے پاس چلو، اپنا حال بیان کرو اور پوچھو کہ عمرو عیار ہاتھ آئے گا یا نہیں۔ چنانچہ اس ارادے سے جوگی کی طرف چلا۔ جب قریب پہنچا تو جوگی نے گردن اٹھائی اور ہنس کر کہنے لگا، تو جس ارادے سے آیا ہے وہ ارادہ ضرور پورا ہوگا۔ گلباد حیران ہو کر پوچھنے لگا، بھلا جوگی جی یہ تو بتاؤ کہ میرا ارادہ کیا ہے؟ ارے بھائی ارادہ کیا، تو عمرو کو گرفتار کرنے آیا تھا، بس ہم نے کہہ دیا کہ اسے پکڑ لینے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اب تو گلباد کو پورا یقین ہو گیا کہ جوگی بڑا پہنچا ہوا ہے۔ جھٹ اس کے قدموں پر گرا اور جیب سے 5 روپے نکال کر نظر کیے۔ جوگی نے خوشی خوشی وہ 5 روپے لے کر رکھ لیے، پھر اپنی جھولی میں سے ریوڑیوں کا دونا نکال کر گلباد کو دیا اور کہا، لے بیٹا، یہ ہمارا تبرک ہے، اسے کھاتا چلا جا۔ گلباد نے ریوڑیاں لے لیں اور آگے بڑھا۔ ناگہاں خیال آیا کہ یہ جوگی کہیں عمرو عیار نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی ریوڑیاں ناک کے قریب لایا، ان میں سے دوائے بے ہوشی کی بو آئی۔ ریوڑیاں چپکے سے ایک طرف پھینک دیں اور پلٹ کر کمند کا ہلکا جوگی پر ایسا پھینکا کہ وہ اس میں بند گیا۔ جوگی چیختا ہی رہا کہ ارے ظالم، یہ کیا بے ادبی کرتا ہے، فقیروں کو ستاتا ہے، لیکن گلباد نے ایک نہ سنی، اور جب جوگی کو اچھی طرح گرفت میں لے چکا تو کہکا لگا کر بولا، عمرو عیار کے بچے، اب دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھ سے بچ کر کیسے جاتا ہے۔ عمرو نے بڑی منتیں کی اور بار بار کہا،
کہ بابا تمہیں دھوکا ہوا ہے، میں امرو عیار ہرگز نہیں ہوں۔ لیکن گلے باد نے نہ چھوڑا اور گھسیٹتا ہوا اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اس کو ایک اندھی کوٹھڑی میں بند کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا، خبردار اس کوٹھڑی کے قریب بھی نہ جانا، اس میں ایک خوفناک بلا بند ہے۔ پھر وہ نہا دھو کپڑے بدل مندیل اصفہانی اور نوشیرواں کو یہ خبر سنانے کے ارادے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کوٹھڑی میں سے کسی بوڑھے کے رونے کی دردناک آواز سنائی دی۔ گلے باد کی بیوی یہ سن کر بے چین ہو گئی اور دل میں کہنے لگی، نہ جانے میرا شوہر کسے پکڑ لایا ہے، ذرا پوچھنا تو چاہیے کہ یہ بدنصیب ہے کون۔ یہ سوچ کر وہ کوٹھڑی کے نزدیک آئی اور کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، آدمی ہو یا شیطان، جن ہو یا بھوت؟ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 7، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 35 تھی۔ آپ کو اگر میری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔